بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں بی بی اے کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ساتھ ہی یہ شکوہ بھی موجود ہے کہ بی بی اے کرنے والوں کو جاب نہیں ملتی اور اب تو بی بی اے کی کوئی ویلیو نہیں رہی۔ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ بی بی اے کی جو مارکیٹ ہے وہ تو کبھی ڈاؤن نہیں ہونی۔ جو شخص کہتا ہے کہ بی بی اے کی مارکیٹ ختم یا ڈاؤن ہو گئی یا اے آئی آیا تو اس سے ڈاؤن ہو گئی یا فلانا ہو گیا تو اس سے ڈاؤن ہو گئی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اسے تو حقائق کا پتہ نہیں ہے، اس سے تو بات نہیں کرنی چاہیے اور اس کی بات سننی بھی نہیں چاہیے۔ اس لیے اس کی بات سنیں گے تو آپ ڈپریس ہوں گے، اور ایسے شخص کی تو کبھی بھی بات نہیں سننی چاہیے کہ جو ڈپریسنگ بات کرتا ہو اور جو اس طرح کی بات کرتا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ جب تک ہمارے یہاں پر پاکستان ہو یا دنیا ہو، یہ آفیسز کا نظام، بزنسز کا سیٹ اپ، باقی چیزیں چل رہی ہیں، بی بی اے کی ضرورت رہے گی، اور بی بی اے کی جو تمام اسپیشلائزیشنز ہیں ان کی بھی ضرورت رہے گی، بھلے وہ جنرل مینجمنٹ ہو، مارکیٹنگ اینڈ سیلز ہو، وہ سروسز ہو، فائنانس ہو، یا وہ ٹیکنیکل سائیڈ ہو، کوئی بھی چیز ہو تو اس کی ڈیمانڈ اور اس کی ضرورت رہے گی۔ صرف اصل مسئلہ یہ ہے کہ کچھ ادارے جو ہیں وہ پریکٹیکلی بہت سارا کام کروا دیتے ہیں اور 4 سال ٹوز پہ رکھتے ہیں، تو اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ بچوں نے محض چند کتابیں ہی نہیں پڑھی ہوتی، انہوں نے کیس سٹڈیز بھی بہت کی ہوتی ہیں اور ریئل کیس سٹڈیز بھی بہت کی ہوتی ہیں، تو اس سے ان کے پاس وہ سارا نالج آ جاتا ہے کہ جو نالج انہیں کتابوں میں عام طور پہ موجود نہیں ہوتا، جو انہیں باہر سے ملتا ہے۔ اور کچھ یونیورسٹیز کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ وہاں پہ صرف کتابی نالج دیتے ہیں، اور وہ سلائیڈز والا نالج ہوتا ہے وہ بھی بڑا اچھا نالج دیتے ہیں، لیکن باقی کام وہ اسٹوڈنٹ پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن اسٹوڈنٹ تو ظاہر ہے کہ اسٹوڈنٹ ہے، اور وہ تو مطلب ہمیشہ ہی آرام چاہے گا اور بڑے آرام سے وہ چلنا چاہے گا۔ محنت، مشقت اور ٹف ٹائم اس عمر میں کرنا مشکل ہوتا ہے۔ بندہ کہتا ہے کہ ذرا ریلیکس مارو جی، پھر کر لیں گے، پھر یہ ہو جائے گا اور پھر ہو جائے۔ یہ چیز جو ہے نا، یہ اپروچ دراصل خرابی کا شکار کرتی ہے انسان کو۔ بزنس ایڈمنسٹریشن ہو یا پبلک ایڈمنسٹریشن ہو، یاد رکھیے کہ آپ کو 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے آپ اپنے آپ کو سائڈ پہ کر ہی نہیں سکتے۔ کوئی چیز ہو جائے، کچھ ہو جائے، 5 چیزوں سے آپ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے، تو لہذا 5 چیزیں جو ہیں اسے یاد کر لیں، اس کا ہر وقت خیال کریں، اس کا انتظام کریں۔ آپ اسٹوڈنٹ ہیں تب بھی، اور اسٹوڈنٹ لائف کے بعد تب بھی، ورکنگ لائف میں بھی، اینڈ تک آپ کو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ آپ کا براڈ بیس نالج ہونا چاہیے، یعنی صرف آپ کو مینجمنٹ کا نالج نہیں ہونا چاہیے، آپ کو اس کے ساتھ ساتھ سائیکالوجی کا نالج ہونا چاہیے، آپ کے پاس سوشیالوجی کا نالج ہونا چاہیے، آپ کے پاس اس کے علاوہ لینگویجز کا نالج ہونا چاہیے، آپ کے پاس اور مختلف جو چیز، پولیٹیکل نالج آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اکنامکس کا نالج بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ آپ کے پاس جس شعبے کی بھی بات کریں تو ہر شعبے کے بارے میں آپ کے پاس ایک اچھا اور سالڈ نالج آپ کے پاس ہونا چاہیے، تب جا کر آپ کے لیے ممکن ہوگا کہ آپ اس فیلڈ کے اندر اپنا قدم رکھ سکیں گے۔ آگے بڑھنا تو بعد کی بات ہے، صرف قدم رکھنے کے لیے بھی آپ کو ڈگری کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس ایک بڑا اور کھلا اور اچھا نالج ہونا چاہیے۔ دوسری چیز، جو چیز آپ کے پاس ہونی چاہیے، وہ ہے سوشل، کلچرل اینڈ کمرشل اویئرنیس۔ یہ دیکھیں 3 چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، سوشل، کلچرل اینڈ کمرشل اویئرنیس۔ سوشل یہ ہے کہ آپ کی سوسائٹی کے اندر کیا چیزیں چل رہی ہیں اور کن چیزوں کی امپورٹنس ہے اور کن کی امپورٹنس نہیں ہے، کون سی چیزیں اوپر جا رہی ہیں، کون سی چیزیں نیچے جا رہی ہیں، سوسائٹی کن چیزوں کو ویلیو دے رہی ہے، کن چیزوں کو ویلیو نہیں دے رہی، اور سوسائٹی کا جو سیٹ اپ ہے وہ کس طریقے سے چل رہا ہے، اور وہ کون سی بیسکس ہیں کہ جن کے اوپر یہ سوسائٹی یا یہ معاشرہ جو ہے وہ قائم ہے اور یہ کھڑا ہوا ہے۔ آپ کو بہت اچھا اور ڈیپ نالج ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس یہ ڈیپ نالج ہوگا تو آپ مینجمنٹ کے اندر بہت کامیاب مینیجر کے طور پہ آپ کام کر سکیں گے۔ دوسری چیز ہے کلچرل۔
کلچرل چیز ایسی ہوتی ہے کہ جو بڑی سینسٹیو ہوتی ہے. آپ اگر فرض کیا اپنے علاقے سے ذرا باہر نکلیں اور وہاں جا کے آپ کو اپنے علاقے کی کوئی چیز نظر آئے تو آپ کو بڑی بھلی لگے گی, بڑی پیاری لگے گی, آپ کا دل چاہے گا اس کو پکڑنے کو, دیکھنے کو. کوئی شخص آپ کو اپنے علاقے کا مل جائے تو آپ اس سے بات کرنا چاہیں گے, اس لیے کہ وہ آپ کے علاقے. یہ جو کلچرل چیزیں ہوتی ہیں یہ چیزیں بڑی کلوز انسان کو پکڑ لیتی ہیں, تو لہٰذا اس کا پورا خیال کرنا چاہیے اور اس کا پورا لحاظ کرنا چاہیے. اور اس کے بعد تیسری چیز ہے کہ کمرشل, کہ آپ جس بھی جگہ پہ کام کر رہے ہیں تو اس سے ریلیونٹ جتنا بزنس ہے اس بزنس کے بارے میں آپ کو مکمل طور پہ اویئر ہونا چاہیے کہ اس کے اندر کیا چیزیں ہو رہی ہیں اور کہاں پہ کیا چیزیں چل رہی ہیں. تیسری چیز جو آپ کو اس معاملے میں بتانی وہ ہے آئیڈینٹی, کہ آپ کی آئیڈینٹی کیا ہے, آپ کی پہچان کیا ہے. اپنی پہچان بنائیے نا. آپ اگر مسلمان ہیں تو مسلمان کی آپ کی ایک پہچان ہے. آپ پاکستانی ہیں تو آپ کو پورے یعنی فخر کے ساتھ کہنا چاہیے کہ میں پاکستانی ہوں, اور اس کے اوپر کوئی یعنی کسی چیز کے اوپر چھپانے کی, بات کرتے ہوئے ہچکچانے کی یا اس طرح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کسی ذات قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ اس کی بات کیجئے اور پوری کانفیڈنس کے ساتھ بات کیجئے کہ بھائی میں راجپوت ہوں, میں ارائی ہوں, میں فلانا ہوں, میں خان ہوں, میں ملک ہوں, میں عوان ہوں, میں کچھ ہوں. جو کچھ بھی آپ ہیں آپ وہ چیز بتائیے اور اس کے اوپر کانفیڈنٹ رہیے کہ آپ یہ چیز ہیں اور آپ کی یہ آئیڈینٹی ہے. اگر یہ آئیڈینٹی آپ کے پاس ہوگی اور آپ اس چیز کا خیال اور لحاظ کریں گے تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ یہ بے فکر رہیں کہ آپ کے لیے کوئی ایسا پرابلم آئے گا, بلکہ اس کی قدر کی جائے گی اور یہ کہا جائے گا, دیکھنے والا سننے والا اس بات کو لے گا کہ یار یہ بہت کانفیڈنٹ پرسن ہے اور بہت اچھا ہے اور بہت بہتر ہے اور اس کو لینا چاہیے, اور پورے کانفیڈنس کے ساتھ یہ آگے بڑھے گا اور یہ آگے جا کر کام کرے گا اور اس کے لیے بہتر ہو. اور چوتھی چیز جس کی میں آپ کو بات کروں وہ ہے فلوئنسی آف آئیڈیاز. آپ کے پاس آئیڈیاز ہونے چاہیے, نئے نئے آئیڈیاز. ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے, اس کام کے لیے آپ وہ پہلے والا جو رٹا تھا نا اس رٹے کو چھوڑ کے کوئی نئی چیز لائیے, پہلے والی بات کو چھوڑ کے کوئی نئی چیز لائیے. جب آپ نئی چیز لاتے ہیں تو یہ چیز آپ کی ورث بناتی ہے, آپ کی حیثیت بناتی ہے, آپ کا کام کے لیے آپ کو ایک جگہ بناتی ہے. تو اس طرح سے جب آپ نئے آئیڈیاز اور ایک کام کے لیے دوسرا آئیڈیا, تیسرا آئیڈیا, چوتھا آئیڈیا, ایک صاحب میرے پاس کام کرتے تھے بلکہ ہیں بھی, تو وہ یہ ہے کہ جب ایک چیز ان کے سامنے رکھی جاتی ہے تو وہاں پہ 3-4 آئیڈیا سامنے سے آتے ہیں. تو جب یہ چیز آئیڈیا آتے ہیں تو اس کی قدر کی جاتی ہے, اس کو اہمیت دی جاتی ہے. اور آخری اور 5ویں چیز یہ ہے کہ جو پروفیشنل سرٹیفیکیشن ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ نے ڈگری تو لی ہے, آگے اسپیشلائزیشن لے لی مارکیٹنگ کی. اب مارکیٹنگ کے لیے آپ کو کچھ کورسز کرنے چاہیے, آپ کو کچھ سرٹیفیکیشن کرنی چاہیے, کوئی چھوٹے موٹے ڈپلومہ کر لینا چاہیے, کوئی آپ کو پھر اس کی جو 8 دن کا, 10 دن کا, مہینے کا, 3 مہینے کا کوئی سرٹیفکیٹ ہو تو وہ کر لینا چاہیے. اگر آپ فائنانس کی سائڈ پہ ہیں تو فائنانس کے اسپیشل کورسز آپ کو کرنے چاہیے. اگر آپ سروسز کی سائڈ پہ ہیں, ہوٹل مینجمنٹ کی سائڈ پہ ہیں, یا کسی بھی جس بھی سائڈ پہ جو بھی آپ کو پسند ہے اس کے مطابق آپ کو وہ چیز لینی چاہیے. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے لیے آسانی ہوگی, آپ کے لیے بہتری ہوگی اور بہتر انداز سے آپ آگے بڑھ سکیں گے. اور یہ چیز آپ کو بھلے آپ نے BBA کسی بھی یونیورسٹی سے کیا ہو, اس نے کتابی پڑھایا ہو یا اس نے پریکٹیکل پڑھایا ہو, اگر یہ چیزیں آپ کے پاس آ گئیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بہت بہتر انداز سے آگے نکل گئے. اور آخری ایک بونس آپ کو دیتا جاؤں وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھیے, جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ چلیے, اپڈیٹ رکھیے. تو انشاءاللہ آپ نے BBA کیا ہے, کسی بھی یونیورسٹی سے کیا ہے, تو آپ اس میں آگے بڑھیں گے اور کامیاب ہوں گے. اور یاد رکھیں کہ اگر کوئی بھی چیز آپ کو اس لحاظ سے پوچھنی ہو اور سوال کرنا ہو اور فردر گائیڈنس آپ کو چاہیے ہو تو آپ ہمارے نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. آپ نیچے کمنٹس کے اندر اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں اور وہاں پہ کویسچن بھی پوچھ سکتے ہیں, تو انشاءاللہ آپ کو وہاں پہ گائیڈ کریں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم.